معزز علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور گویا کہ رمضان المبارک کا روزہ بھی آخری ہے۔ اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا آغاز جمعے کے دن سے فرمایا اور اختتام بھی جمعے کے دن پر فرما رہے ہیں۔ جمعے کا دن وہ دن ہے کہ جو تمام دنوں کا سردار ہے، اور رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جو سارے مہینوں کا سردار ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت میں ہمیں ایک تو خوشی بھی ہونی چاہیے اور ایک غم بھی ہونا چاہیے۔ خوشی اس وجہ سے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے رکھوائے اور رمضان المبارک نصیب فرمایا اور تراویح پڑھی اور خیرات کی، غریبوں کی مدد کی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور غم یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک عطا فرمایا اور آئندہ سال کا رمضان مجھے اور آپ کو نہ جانے میرے دوست احباب کتنے اب شامل تھے اور آئندہ رمضان تک نہ شامل نہ رہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک جس نے پا لیا تو اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور نوافل کا ثواب 70 نوافل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو گویا ایک نیکی کا ثواب 700 اور 700 لاکھ تک کر دیا جاتا ہے۔ یہ برکت والا، عظمت والا مہینہ گزر چکا ہے، چند لمحات بچے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرے، گڑ گڑائے، روئے، کیونکہ رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تو رحمت کا حصہ، درمیان کا مغفرت کا حصہ، اور یہ خلاصی ہے جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں ہر دن افطار کے وقت 10 لاکھ گنہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتے ہیں، بری فرما دیتے ہیں، اور وہ سب کے سب وہ ہوتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور رمضان کے توجہ کہ رمضان کے آخری روز پورے رمضان میں معاف ہونے والے لوگوں کے بقدر معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا فضل ہے، احسان ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور روزے رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور رات کی تراویح پڑھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکے خوب عبادت، تلاوت، ذکر کیا جائے، لیکن یاد رکھنا رمضان المبارک کے بعد بھی ہمیں اپنی نمازوں کو پابندی سے پڑھنا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ مجھے جب بھی پکارو گے یہ نہ سمجھا جائے کہ رمضان المبارک گزر چکا ہے، میں دور جا چکا ہوں، بلکہ میں فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں۔ اور رمضان المبارک میں ہمیں یہ ٹریننگ کا جو مہینہ ہے کہ ہم نے پورے مہینے نافرمانی سے اپنی زندگی کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، اپنے جسم کو بچا کر نمازیں پڑھی، تلاوت کری، ذکر کیا، اور
تراویح پڑھی اور اچھے کام کرتے رہے تو اسی وجہ سے رمضان المبارک کے بعد بھی اس کی عادت ہو۔ جس طریقے سے ہم اپنے کاموں پر جاتے ہیں اس کی عادت ہوتی ہے 8 بجے جانے کی، تو 8 بجے کی عادت ہوتی ہے تو 7 بجے مثلاً اٹھنا ہی اٹھنا ہے، عادت بن گئی ہے۔ تو 1 مہینے میں ہماری ٹریننگ اتنی پکی ہو جانی چاہیے کہ اب ہم 11 مہینے نماز نہیں چھوڑیں گے، غلط کام نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے رمضان المبارک کی فضیلت اور یہ رمضان المبارک کی مہینے کی برکت کا اثر رمضان المبارک کے بعد ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ عید الفطر کا چاند نظر آ جائے اور ہم اپنی نمازوں کو ایک طرف اٹھا کر رکھ دیں۔ نہیں میرے بھائیوں، رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی نمازیں فرض ہیں۔ تلاوت کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، تمام مرحومین کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے، ہم سب کو بار بار رمضان المبارک نصیب فرمائے اور صحیح کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و